بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اور کیوں پیدا کیا، اور کیا جنت کی حوروں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا گیا ہے، اور کیا جنت کی حوروں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے یا پھر کسی اور چیز سے، اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کی جو جنتی بیویاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی عورتوں سے کیا کہتی ہیں، اور جنتی حوریں دنیا کے اندر اپنے جنتی شوہر کے لیے کیا دعا کرتی ہیں۔ تو دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو آج آسان انداز میں بتانے والی ہوں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو جنتی حوروں کے بارے میں پوری انفارمیشن مل سکے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی عبادت میں گزار سکیں۔ تو دوستو، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حوروں کی خوبصورتی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ خوبصورت اور ایک ہی عمر کی ہوں گی، جوان ہوں گی، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح خوبصورت ان کے گال ہوں گے، اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، ان کی کمر پتلی ہوگی، ان کے چہرے کی خوبصورتی ایسی ہوگی جیسا کہ سورج ان کے آس پاس گھوم رہا ہو، اور جب وہ مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں کے بیچ سے چمک نکلے گی، اور جنتی آدمی اس عورت کے چہرے پر اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، اس کی چمک صاف ہوگی، اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھے تو زمین اور آسمان کے بیچ ہر چیز خوشبوؤں سے بھر جائے، ساری مخلوق اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پڑھنے لگے، اور پورا پشچم کے بیچ ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، سورج کی روشنی اس طرح پھیکی پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے چمکنے سے سورج کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی ساری خواہشوں سے بڑھ کر خواہش یہ ہے کہ اس کی اس عورت سے ملاقات ہوگی، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی محبت اور ملاقات بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک پریگننٹ اور بچے کی پیدائش اور حیض اور نفاس سے بھی پاک ہوگی، یہاں تک کہ ناک کی گندگی، تھوک، پیشاب، پاخانہ اور ہر قسم کی گندگی سے وہ پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی، اور نہ ہی اس کی ملاقات اور خوشبو سے آپ کبھی بور ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی نظر اپنے شوہر تک ہی رکھے گی اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی، وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک ہی رکھے گا کیونکہ اس عورت کو اس کا شوہر بہت ہی محبت کرے گا، اور اگر اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اگر وہ اس کو کسی کام کا حکم دے گا تو وہ اس کام کو ضرور کرے گی، اور اگر وہ اس سے دور ہو جائے گی تو وہ اس کی امانت یعنی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ ہی کسی جن نے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ تو دوستو، حوروں کی پیدائش کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ باحوالہ بہقی شریف اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ باحوالہ طبرانی شریف اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پیدا کیا ہوگا،
बल्कि वह तो ज़ाफ़रान से पैदा की गई होंगी। और हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हूरों को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफर और ज़ाफ़रान से पैदा किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में पूछा गया कि इनको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आपने फरमाया 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। इनका निचला हिस्सा मुशक यानी कस्तूरी का है, बीच का हिस्सा अंबर का और ऊपर का हिस्सा काफुर का है। इनके बाल और आबरू के निशान काले नूर से खींचा गया है। बाहवाला तिरम शरीफ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बतलाओ अल्लाह ताला ने हूरों को किस तरह पैदा किया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इनको अंबर, ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा किया, फिर इनके ऊपर खैमे गाड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला इनके पिस्तान को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करता है और इसी पर बाकी बदन की तामीर करता है। बाहवाला तज़क़ुल कुतुबी शरीफ और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हूरों को पाँव की उंगलियों से उसके घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया, उसके सीने से गर्दन तक आग के शोलों की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया और गर्दन से सर तक सफ़ेद काफूर से बनाया और उसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 लिबास होंगे। जब वे सामने आती है तो उसका चेहरा ज़बरदस्त नूर से ऐसा चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और जब वे सामने आती है तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और स्किन के पतले होने की वजह से दिखाई देता है। उसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियाँ हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतदार होगी जो इसके किनारे को उठाने वाली होगी। ये हूर कहती होगी, ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उन आमाल का जो करते थे। और हज़रत इब्ने अबी अल हवारी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हूरों को महज कुदरत खुदाबंदी से पैदा किया गया है। जब उनकी पैदाइश पूरी हो जाती है तो फरिश्ते उन पर खेमे गाड़ देते हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुना है कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत की सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वह सेब इसके हाथों में फटेगा, इससे ये खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वे सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी इनके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा कि अजीब बात है, इस सेब से हूर निकलेगी और इसमें कमी भी नहीं आएगी। तो हज़रत खालिद बिन वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल यह है कि चिराग से चिराग रोशन किया जाता है तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह ताला जो चाहता है उसके करने पर कादिर है। बाहवाला तफसीर कुतुबी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 133 और हज़रत इकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरे तादाद में तुमसे बहुत ज़्यादा हैं और वे अपने शोहर के लिए दुआ करती हैं कि ये अल्लाह मेरे शोहर के दीनी मामले में मदद फरमा और इसके दिल को फरमा बरदार की तरफ कर दे, और या अल्लाह अपने कुर्ब के साथ इसको हम तक पहुंचा दे। और हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत दुनिया में जब भी अपने ख्वाब को तकलीफ़ पहुंचाती है तो इसकी बीवियां जन्नत में कहती हैं कि अल्लाह ताला मुझे कत्ल करे, इसको तकलीफ़ मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक्त का मेहमान है, वे वक्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आएगा। और हज़रत इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जन्नत की हूर को जबक वे जन्नत में मौजूद है कहा जाता है, क्या तू पसंद करती है कि अपने दुनिया के शोहर को देखे? तो वे कहती है, हाँ क्यों नहीं। चुनाचे इसके लिए पर्दे हटा दिए जाते हैं और इसके और इसके शोहर के बीच के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वे उसको देखती है, पहचान लेती है और टिकटिकी लगाकर देखती ही रहती है, और यह कि वे अपने शोहर को देर से आने वाला समझती है। ये औरत अपने शोहर की इतनी ख्वाहिशमंद होती है कि जितना दुनिया की औरत अपने घर से कहीं दूर दराज हो जाए, अपने शोहर की वापसी की ख्वाहिशमंद होती है। और हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے رب کے بیچ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حوریں اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتی ہیں جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سرکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے۔ اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گدا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر گھر والوں کے نہیں ہوگا۔ باحوالہ بخاری شریف اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لولو یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ گاڑا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ سے ثنا تک ہوگی۔ تو میرے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل کر کے، شراب، سود خوری، رشوت، شیطانی اور دوسرے گناہوں میں ڈوب کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ تو دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور بناوٹی دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو سنوارے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر انسان گناہ سے بچ سکے اور اپنے آخرت کی تیاری کر سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔